نے بنیاد ڈالی تھی؟ جی سر سید نہیں بیٹے، نواب وقار الملک نے 1906 میں اس کی بنیاد ڈالی تھی۔ پاکستان کی جو قرارداد پاکستان تھی یہ کہاں کی گئی تھی؟ قرارداد پاکستان کہاں جو منظور ہوئی تھی پاکستان کے لیے، وہ کہاں بیٹھ کر اس کا فیصلہ کیا گیا تھا؟ لاہور میں؟ جو قرارداد پاکستان تو لاہور میں 23 مارچ 1940 کو ہوئی تھی، لیکن الہ آباد میں فیصلہ جو کیا تھا کس نے کہاں کیا تھا، کس ایئر میں تھا وہ؟ 1930 میں، اور کس جگہ پر تھا؟ الہ آباد میں، علامہ اقبال۔ جی، علامہ اقبال کی سربراہی میں الہ آباد میں یہ جو تھا فیصلہ کیا گیا تھا۔ پاکستان کی یہ جو ہے قومیت کس بنیاد پر قائم ہے؟ اسلام پر اور کلمے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ قائم کیا گیا ہے۔ اہل مغرب نے قومیت کی تشکیل کے لیے کتنی جو ہیں بنیادیں بتائی ہیں؟ دنیا میں قومیت کی کتنی بنیادیں ہیں؟ دنیا میں قومیت کی کتنی بنیادیں ہیں بیٹا؟ جی، قومیت کی دنیا میں 2 بنیادیں ہیں، ایک مغربی مفکرین نے قائم کی اور دوسری وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہے۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھے؟ اینی ون نوز؟ قائد اعظم۔ جی، اس کے کوشچن دیکھیے، کوشچن آنسر ایکسرسائز دیکھیے۔ مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی کب ختم ہوتی نظر آئی؟ مسلمانوں کو جو ہے بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی خود اپنی آزادی دینی معاملات میں ختم ہوتی نظر آئی۔ سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا؟ سلطان ٹیپو جو تھا وہ میسور کا حکمران تھا، وہ اس نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے جو تھے سردار جو تھے اس کے ساتھ انہوں نے غداری کی، اس وجہ سے اسے اس مقصد میں کامیابی نہ حاصل ہو سکی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے جی آپ کا کوشچن، تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی تھی؟ تحریک خلافت جو تھی وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے۔ ہاں جی، ہندوستان کی خلافت کو بچانے کے لیے، ترکی میں خلافت کے تحفظ کے لیے اور حجاز مقدس میں مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے تحریک خلافت چلائی گئی تھی۔ اور یہ تحریک کن 2 رہنماؤں کی جو تھی ان کی رہنمائی میں شروع کی گئی تھی؟ کون سے 2 رہنما تھے جن کی رہنمائی میں یہ خلافت تحریک خلافت شروع کی گئی تھی؟ مولانا محمد، اب بتائیں کوئی؟ مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی۔ ٹھیک ہے، اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی ہے؟ اہل مغرب نے
خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر قائم کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ نیکسٹ ہے کوشچن آپ کا، مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ یہ جس کا میں نے پہلے پوچھا تھا، مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد ایک کلمے یعنی کہ جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ رنگ، نسل اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے کہ نظریہ پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا پڑے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں اس وطن کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنائے۔ شدھی اور سنگٹن کی تحریکوں کے کیا مقاصد تھے؟ شدھی جو تھی ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی کی تحریک شروع کی تھی، اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک بھی شروع کی گئی۔ اس کے بعد آپ کا ایم سی کیو والا کوشچن کھولیے، سبق کے مصنف کا کیا نام ہے؟ بتائیے اور ٹک کریں اپنی بک پہ۔ سبق غلام مصطفیٰ خان۔ جی، غلام مصطفیٰ خان۔ اکبر کے دور میں دین کی سربلندی کے لیے کس نے سختیاں جھیلی تھی؟ کس نے سختیاں جھیلی تھی؟ حضرت مجدد الف ثانی۔ ہاں جی، حضرت مجدد الف ثانی نے۔ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل کب شہید ہوئے تھے؟ کون سا ایئر ہے اس میں سے؟ 1831 میں۔ شاباش، 1831 میں شہید ہوئے تھے۔ اور کانگریس کب قائم ہوئی؟ یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ کانگریس کب قائم ہوئی تھی؟ 1885۔ شاباش، 1885 میں۔ اور مسلم لیگ کس نے قائم کی تھی؟ نواب وقار الملک۔ مسلم لیگ جو تھی، ہاں جی، نواب وقار الملک نے قائم کی تھی۔ مصنف نے دنیا میں قومیت کی تشکیل کی کتنی بنیادیں بتائی ہیں؟ دو۔ شاباش۔ سبق کے متن کو ذہن میں رکھ کر درست اور غلط پر نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے جی، مسلمان کفر و الحاد کا غلبہ ہوتے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ Is it right or wrong? مسلمان کفر و الحاد کا غلبہ ہوتے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ شروع کی لائن میں ہے۔ ہاں جی، درست ہے۔ شاہ اسماعیل سید احمد بریلوی کے مرشد تھے؟ مرشد نہیں تھے، وہ کون تھے؟ شاہ اسماعیل غلط ہے، یہ پوتے تھے ان کے۔ سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا، یہ غلط ہے درست ہے؟ صحیح ہے نا، درست ہے بیٹا، یہ بات درست ہے کہ سر سید احمد نے مجبوری میں انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ ترکی نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا؟ غلط، جرمنی کا دیا تھا۔ جرمنی کا ساتھ دیا تھا، شاباش۔ ترکی کو نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ فریب ثابت ہوا، یہ ٹھیک ہے یا غلط؟ درست ہے، یہ فریب ثابت ہوا تھا نا، کیونکہ انہوں نے پھر ترکی کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، وہ انہوں نے اس چیز کو ختم کر دیا تھا، وعدہ اپنا توڑ دیا تھا۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد مغرب کے تصور قومیت سے مختلف ہے؟ درست ہے، شاباش۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیے۔ 1930 میں کیا ہوا تھا الہ آباد میں؟
जलसा हुआ था। इलाहाबाद के साथ इसको कॉलम बे में भी लाइए। कांग्रेस कायम हुई थी 1885 में। मुस्लिम लीग जो थी 1906 में, 1906 में, 1831 में शाह इस्माइल की शहादत हुई थी। और नजरिया पाकिस्तान क्या सिखाता है? इस्लामी जिंदगी। ठीक है, ये आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आपका एक ऐसे है जो कि हम पढ़ेंगे, अल्लामा इकबाल। आप लोगों ने नोट्स ले लिए स्कूल से? बेटा ऐसे के नोट्स क्यों नहीं ले रहे आप लोग? अब आप स्कूल आएंगे तो आप अपने नाम लिखवाएंगे तो स्कूल के नोट्स आप लेंगे। 7 जून को वैसे भी स्कूल खुल रहा है। हाँ जी, मंडे को इंशाल्लाह स्कूल खुल जाएगा आपका। न्यूज में तो यही आ रहा है जी। अल्लामा इकबाल का मजमून है, मैं इसकी रीडिंग करने लगी हूँ और आपने बुक लेनी है तो आप नोट्स लेंगे तो इसमें इसको आप अच्छी तरह याद करेंगे। अल्लामा इकबाल, ये दुनिया मुख्तलिफ और मतनव्वो पहलुओं का मजमुआ है। इस जहाने रंगो बू में ऐसी शख्सियात भी आई जो आसमानी शोहरत पर आफताब और महताब बनकर चमकी और शोहरत दवाम पाकर रुखसत हुई। इन्हीं शख्सियात में से एक को हम अल्लामा इकबाल के नाम से जानते हैं। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को शहर सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद जो थे वो शेख नूर मोहम्मद नहायत मुत्तकी और परहेजगार इंसान थे। उनकी वालिदा भी नहायत दीनदार खातून थी। इस तरह आपकी तरबियत करने में आपके वालिदैन का बहुत असर हुआ। आम मुसलमान बच्चों की तरह मोहम्मद इकबाल ने भी सबसे पहले एक दीनी मदरसे में हासिल की। शुरू में जो लोग होते थे, सबसे पहले तालीम के लिए बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए मदरसों में दाखिल किया करते थे और वो वहां से तालीम हासिल किया करते थे। अरबी की तालीम हासिल की, जिसके बाद आप जो थे सियालकोट के मिशन हाई स्कूल में दाखिल हो गए, जहां आपको सैयद मीर हसन जैसे फाजिल और मुशफ़िक उस्ताद मिले। उन्होंने आपकी दीनी तरबियत की और आप में मजहबी ज़ौक़ पैदा किया। यानी कि उनके उस्ताद जो थे बहुत उनसे वो जो थे उनके साथ अटैच हो गए थे अल्लामा इकबाल, और उन्होंने उनकी दीनी तरबियत की, दीन के मामले में उनकी रहनुमाई की और इसमें आपके तबीयत में मजहब का ज़ौक़ पैदा किया, मजहब से लगाव का ज़ौक़ पैदा किया। फिर आपने मैट्रिक का इम्तिहान मिशन हाई स्कूल से पास किया और फिर मरे कॉलेज सियालकोट में दाखिल हो गए। मरे कॉलेज मशहूर सियालकोट का कॉलेज है, जहां आपने दाखिला ले लिया। वहां से आपने एफए का इम्तिहान पास किया। फिर सियालकोट से एफए करने के बाद आप जो थे लाहौर चले आए। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज, जिसको आज हम जीसी के नाम से इसको जो वर्ड है वैसे गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन इसको आम तौर पर लोग जीसी कहते हैं। जीसी कॉलेज लाहौर से बीए का इम्तिहान पास किया, फलसफे में एमए किया और पंजाब भर में अव्वल रहे। पूरे पंजाब में आप अव्वल आए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आपको प्रोफेसर आर्नल्ड जैसे उस्ताद से इस्तेफादा करने का मौका मिला। ये उस दौर की बात है जबकि अंग्रेज भी इस जगह पे आकर पढ़ाया करते थे। तो प्रोफेसर आर्नल्ड एक मशहूर प्रोफेसर थे जो कि अल्लामा इकबाल के उस्ताद में शामिल थे। एमए करने के बाद आप कुछ अर्सा ओरिएंटल कॉलेज और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ही प्रोफेसर रहे। इस दौरान आपने शेर व शायरी की, जो कि उन्होंने जमाना तालिब इल्मी से ही शुरू कर दी थी। यानी कि आपने शेर व शायरी करना भी शुरू कर दी, कहना भी शुरू कर दी, जो कि आप स्टूडेंट लाइफ में जब थे, जब आप कॉलेज में होते थे, तब से ही उन्होंने शौकिया लिखनी शुरू कर दी थी। फिर आपने इल्मी तहकीक के जज्बे के तहत 1905 में इंग्लिस्तान चले गए। वहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बार एट लॉ की डिग्री हासिल की और फिर इसके बाद जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल करके आप 1908 में वापस वतन आ गए। आपको अपने उस्ताद जो थे वो प्रोफेसर आर्नल्ड प्रोफेसर आर्नल्ड जो थे, उनके इंतकाल की खबर मिली
تو بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، آج اقبال اپنے ایک عظیم استاد سے اور مشفق استاد سے محروم ہو گیا۔ علامہ اقبال وطن واپس آ کر لاہور میں قیام پذیر ہوئے۔ ابتدا میں کچھ عرصہ وکالت کی، لیکن اسے مستقل پیشے کے طور پر نہ اپنایا۔ آپ کا اصل میدان شاعری تھا، جسے آپ نے بیداری مسلم کے لیے استعمال کیا۔ مسلمانوں کو جگانے کے لیے انہوں نے اپنی شاعری کو استعمال کیا۔ 1930 میں علامہ اقبال آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے، اور الہ آبادیہ میں نظریہ پاکستان میں پڑھا، اس میں بھی یہی تھا کہ 1930 میں علامہ اقبال آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے، اور الہ آباد میں آپ نے جو خطبہ دیا اس میں مسلمانان ہند کے لیے ایک الگ مملکت کا آپ نے نظریہ پیش کیا۔ یہ گویا پاکستان کے قیام کا پہلا مطالبہ تھا، اسی لیے آپ کو مفکر پاکستان کہا جاتا ہے۔ آپ نے مسلمان قوم کو اپنی شاعری کے ذریعے ذہنی طور پر حصول آزادی اور قیام پاکستان کے لیے تیار کیا۔ علامہ اقبال نے نہ صرف پاکستان کا تصور پیش کیا، بلکہ اس سلسلے میں قائد اعظم کو نہایت مفید مشورے بھی دیے۔ آپ جانتے تھے کہ قائد اعظم بھی ان نازک حالات میں صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ خود قائد اعظم علامہ اقبال کی بہت قدر کرتے تھے۔ اقبال نے مغربی تہذیب قریب سے دیکھی۔ کیسے تہذیب قریب سے دیکھی؟ کیونکہ آپ نے جو تھے وہاں بھی علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، انگلینڈ سے بھی تعلیم حاصل کی، بارٹ لا کی ڈگری حاصل کی، وہاں انگریزوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اور پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آپ جب جرمنی گئے تو وہاں بھی انگریز لوگ تھے، تو ان کی ساری زندگی ایک قسم کی مغرب میں جو تھی وہ گزری، اور اسے وہ شدید تنقید کی نظر سے دیکھتے تھے۔ وہ ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے کہ یہ ان کے اندر کچھ ان میں غلطیاں ہیں۔ اقبال کی شاعری میں قوم کے لیے تڑپ موجود ہے، ہر ایک شعر قوم کی اصلاح کا پیغام دیتا ہے۔ آپ کبھی عقاب اور کبھی شاہین کی تمثیل سے انہیں بلند خیالی اور بلند پروازی کا درس دیتے ہیں، تو کبھی اویس قرنی کا قصہ چھیڑ کر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیتے ہیں۔ آپ ایک سچے یا عاشق رسول تھے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں خودی پر بہت زور دیا، اور غالباً علامہ نے اسی خودی کے جذبے کو اپنی تمام تر شاعری میں ہر جگہ بیان کیا ہے۔ خودی سے ان کی مراد خود پرستی یا خود نمائی نہیں، بلکہ وہ خود شناسی سکھانا چاہتے تھے، اور اسے یہ احساس دلانا مقصود تھا کہ قدرت نے تمہارے اندر جو جوہر، جو خوبیاں پنہا رکھی ہیں، انہیں بروئے کار لا کر خدا کے منتخب بندوں میں سے ہو جاؤ، تاکہ خدا کی رحمتیں تم پر برسنے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ بقول علامہ اقبال، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال عام قسم کے شاعر نہیں تھے، انہوں نے شاعری کو اپنے عظیم مقصد اور پیغام کا ذریعہ بنایا۔ ان کی شاعری عالمگیر اور آفاقی تھی، یعنی کہ علامہ اقبال کی شاعری صرف برصغیر پاک و ہند میں نہیں پڑھی جاتی تھی، بلکہ ان کی شاعری کو بہت سی زبانوں میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ آپ کی شاعری نے مسلمانوں میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا دی اور ان میں بے پناہ جوش اور ولولہ پیدا کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا، ان نے آزادی اور حریت کا جذبہ پیدا کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو احساس دلایا کہ وہ اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کر لیں اور غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالیں، کیونکہ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔
اقبال نے مسلمانوں کو یقین محکم، عمل فہم اور اتحاد سے کام لے کر عظمت رفتہ کو حاصل کرنے کا پیغام دیا۔ بقول علامہ اقبال، یقین محکم، عمل فہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ علامہ اقبال جو تھے وہ اردو اور فارسی کے بہترین عظیم شاعر ہیں، اسی وجہ سے ان کو شاعری کا مرد میدان کہا جاتا ہے۔ قدیم شاعری کی روایت کو اقبال نے نئی طرح دی یعنی کہ نئی ایک شکل دی۔ قدیم شعراء کے ہاں ایک ہی طرح کے خیالات اور مضامین پڑھنے کو ملتے ہیں، مگر اقبال کی شاعری میں وہ بات پائی جاتی ہے جو قدیم اور جدید دونوں شعراء کے ہاں نہیں ہے۔ دراصل انہوں نے اپنی شاعری سے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو بڑے بڑے رہنما تحریکیں چلا کر بھی نہ کر سکے۔ اقبال کو خود بھی اس بات کا احساس ہے اور وہ لکھتے ہیں، ایک بلبلہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا بخاکے بخارا و سمرقند۔ اقبال حقیقی معنوں میں ملت اسلامیہ کے شاعر ہیں۔ اقبال کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ ایک باعمل شاعر تھے۔ انہوں نے شاعری کے ذریعے اسلامیت، حسن اخلاق، خودداری، درویشی اور مغربی بیزاری کی تلقین کی۔ کیونکہ اقبال کے نزدیک مغربی تہذیب کھوکھلی اور گمراہ کن ہے۔ مسلمانوں پر اقبال کے انگنت احسانات ہیں اور ان احسانات کی بدولت انہیں پسندیدہ شاعر بھی قرار دیا گیا ہے، اور اقبال یہی پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ علامہ اقبال نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ ان کی شعری تصانیف میں اسرار خودی، رموز بے خودی، یام مشرق، زبور عجم، پس چے باید کر، اے اقوام مشرق فارسی کے مجموعے ہیں۔ بانگے درا، ضرب کلیم اور بال جبریل اردو کے مجموعہ کلام ہے۔ ارمغان حجاز جو ان کی کتاب ہے وہ اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں ہے۔ ذاتی اور شخصی زندگی میں وہ ایک خلیق، ملنسار، نرم دل، قناعت پسند اور درویش چست انسان تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے خصوصی شغف تھا۔ سحر خیزی کی عادت تھی، یعنی کہ صبح صبح اٹھنے کی انہیں عادت تھی۔ ان شخصی خوبیوں کی وجہ سے جو انہیں سچا مسلمان بناتی ہیں، ہر مسلمان انہیں پسند کرتا ہے۔ اقبال کی شاعری میں روحانی رغبت کا احساس ہوتا ہے۔ جو فرحت اور تازگی اور دینی طمانینت اقبال کی شاعری کو پڑھ کر حاصل ہوتی ہے، وہ کسی اور شاعر کے کلام کو پڑھنے سے نہیں ملتی۔ یہی وجوہات ہیں جو اقبال کو ایک پسندیدہ شخصیت بناتی ہیں۔ اقبال 21 اپریل 1938 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور بادشاہی مسجد کے سامنے حضوری باغ میں دفن ہوئے۔ آج بھی بہت سے لوگ فاتح خوانی کے لیے وہاں جاتے ہیں اور یوم اقبال کے موقع پر اہم شخصیات وہاں پھول چڑھاتی ہیں۔ آسمان تیری لہد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس دھرتی نگہبانی کرے۔ آپ کا یہ ہو گیا چیپٹر، اور اس کے بعد اب آپ نے نا اپنی اردو کی بک کھولے، اپنی اردو کی بک کھولے بیٹا، اور اس میں ہم پڑھیں گے نظم ہے آپ کی حصہ نظم میں میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ کھولی ہے سب نے؟ آمنہ، میدان کربلا میں گرمی کی شدت، آمنہ کھولی ہے آپ نے بیٹا؟ ایک منٹ، یس ٹیچر پڑھ لیا۔ اس کو میر انیس کی لکھی ہوئی یہ غزل ہے، اس کی آپ ریڈنگ شروع کریں میر انیس کے بارے میں۔ میر انیس کا اصل نام سید بابر علی اور تخلص ہے، انس کا
تخلص انسا. آپ فیض آباد میں پیدا ہوئے. فارسی اور عربی اپنے والد میر خالق سے پڑھی. میر خلیق سے پڑھی. والد میر خلیق سے پڑھی. دیگر مروجہ علوم. مروجہ کا مطلب ہوتا ہے دوسرے جو بھی علم تھے رائج تھے. مروجہ رائج تھے جو اس وقت رواج میں تھے، جو علوم پڑھے جاتے تھے عام طور پر، ان کو بھی کس سے حاصل کیا؟ فیض آباد کے ایک عالم. علوم فیض آباد کے ایک عالم میر نجف علی سے حاصل کیے. حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ شہ سواری اور سپا گیری کے فن بھی سیکھے. میر انیس موضوع طبع تھے. ان کے خاندان کے اکثر لوگ شعر کہتے تھے. فیض آباد کے جس ماحول میں میر انیس پروان چڑھے اس میں ہر طرف شاعری کا چرچا تھا. اس ادبی فضا نے میر انیس کے طبعی رجحان کو جلا بخشی اور وہ بچپن ہی سے شعر کہنے لگے. کبھی کبھی والدین کے ساتھ لکھنؤ کے مشاعروں میں بھی شریک ہوتے تھے. اس کے بعد لکھنؤ آگے. میر انیس مطلب ہے اس کا پروان چڑھے بڑے ہوئے. موضوع طبع تھے، طبیعت ان کی بہت موضوع تھی اور شعر کہتے تھے. فیض آباد کے جس ماحول میں میر انیس پروان چڑھے یعنی کہ بڑے ہوئے، ان کی پرورش ہوئی، اس میں ہر طرف شاعری کا چرچا تھا، شہرت تھی ہر وقت. اور اس ادبی فضا نے میر انیس کے طبعی رجحان کو جلا بخشی، قوت بخشی اور طاقت بخشی. اور پھر وہ ان کی شاعری کا جو ان کے اندر تھا، خصوصیت تھی، خوبی تھی، وہ ان کے اندر پروان چڑھی، وہ بڑھنے لگی اور وہ بچپن ہی سے شعر کہنے لگے اور کبھی کبھی اپنے والد کے ساتھ لکھنؤ کے مشاعروں میں بھی شریک ہوتے تھے. اس لیے اس کے بعد لکھنؤ آ گئے. فاطمہ آگے پڑھے بیٹا. میر انیس ایک بلند پایا مرثیہ نگار تھے. ان کے مرثیہ نگاری جو ہے یہ کسی کی فوتگی کے اوپر کوئی نوحہ، کوئی ایسی شاعری کی جاتی ہے، اس کو مرثیہ نگاری کہتے ہیں. تو زیادہ تر مرثیہ نگاری جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ان کی شہادت ہوئی تھی تو ان کے لیے یہ مرثیہ نگاری کی جاتی ہے. تو وہ جو ان کے لیے افسوس میں لکھے جانے جو شعر ہوتے ہیں ان کو مراثی کہتے ہیں یا مرثیہ کہتے ہیں. چلے ان کے مراثی میں، اور یہ مراثی مرثیہ کا ہی جمع ہے. ان کے مراثی میں سوزو گزار، کردار نگاری، جذبات نگاری اور منظر کشی کے بے مثال نمونے ملتے ہیں جو ان کی قدر کلامی کی دلیل ہیں. انہوں نے واقعات اور جذبات کے نہایت خوبصورت مرکے پیش کیے. مرثیہ پڑھنے کا انداز ایسا تھا کہ سماع باندھ دیتے تھے. اردو کے معروف محقق حافظ محمود شیرانی کے بقول وہ اقلیم مرثیہ گو کے شہنشاہ تھے. میر صاحب بہت پرگو تھے. انہوں نے متعدد مرثیے لکھ ڈالے اور کوئی مرثیہ 150-200 بند سے کم کا نہ ہوگا، لیکن باوجود پرگوئی کہ ان کے کلام میں کہیں ابتذال یا عامیانہ پن نہیں آنے پایا. یہ نظم ان کے ایک طویل مرثیے کا حصہ ہے جو ان کے تخلیق، منظر نگاری اور لفظی تصویر کاری کی عمدہ مثال ہے. تخیل کہتے ہیں، خیال. ان کے کچھ مراثی انتخاب مراثی انیس کے نام سے مجلس ترقی ادب لاہور اور انیس کے مرثیے 2 جلدیں مرتبہ صالح عابد حسین رباعیات انیس اور انیس کے سلام نامی کتب بھارت سے شائع ہو چکی ہیں. جی
جو میر انیس ایک بلند مرثیہ نگار تھے اور ان کے مرثیے جو تھے ایسے ہوتے تھے کہ وہ جس جگہ کے بارے میں یا جس واقعے کے بارے میں وہ لکھ رہے ہیں اس میں اس کی پوری منظر کشی دکھائی دیتی تھی اور واقعات اور جذبات کا نہایت خوبصورت منظر پیش کرتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں بہت سارے شاعر کے حضرات کے مقول حافظ محمود شیرانی وہ ایک مرثیہ گوئی کے شہنشاہ تھے، بادشاہ تھے، پرگو تھے، یعنی کہ بہت اچھی طریقے سے بولتے تھے، گفتگو کرتے تھے اور بہت مرثیے لکھے۔ کوئی بھی مرثیہ 150 یا 200 بند سے کم نہیں ہوگا، لیکن اتنی خوبصورتی کے باوجود ان کے اتنے لمبے کلام میں کوئی زیادتی یا کوئی گھٹیا پن نظر نہیں آتا۔ جی یہ میر انیس کا لکھا ہوا مرثیہ ہے جو کہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو صرف بیان کیا انہوں نے۔ میدان کربلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو تھے حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی، اور اس شہادت کا تو انہوں نے اس میں ذکر نہیں کیا، صرف اس میں انہوں نے گرمی کی شدت، اس میدان کی گرمی کی شدت کو بیان کیا اور اس کی منظر نگاری اس خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ حقیقت کا وہاں منظر نظر آتا ہے کہ اس وقت کہیں آپ وہاں جیسے موجود ہو۔ تو ان کی یہ خوبی تھی میر انیس کی کہ وہ جس بارے میں بھی واقعہ نگاری یا جس بارے میں بھی کوئی مرثیہ لکھتے تھے تو اس کی حقیقی منظر نگاری کرتے تھے اور وہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کہ وہ اس جگہ کی پوری باقاعدہ تصویر ریل بنا کر کھینچ رہے ہوں۔ حسین ذرا آگے پڑھے، اس کا فرسٹ بند پڑھے آپ۔ حسین گرمی کا روزے جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مسئلے شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے حسین کھولنا ہے آپ نے بیٹا کتاب کو؟ یس ٹیچر۔ گرمی کا روزے جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مسئلے شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لو کے الحذر وہ حرارت کے العما، رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں۔ آگے آب خنک کو خلق آب خن کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ جی جویریہ آگے بڑھے آپ۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک، خوش تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ، کھولا ہوا تھا یعنی کہ ابلا ہوا تھا، کھول رہا تھا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ چلے آگے مہرونسا پڑھے بیٹا۔ مہرونسا بیٹا ریڈ کرے۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے پتے تھے سب کے سب۔ تھرڈ والا آپ نے بند پڑھنا ہے۔ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تا بشام، جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تاب شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام، آہو جو کاہلے تھے جو پیچھے کیا فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مسئلے مومن خام، سرخی اڑی سے
سبزی گیاس سے پانی کنویں میں اترا تھا سائق کا. چلیں آپ پڑھیں زہیب آگے. کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار. ہنستا تھا کوئی گل نہ، لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخے باردار. گرمی یہ تھی کہ ذیلیت زیس کا مطلب ہوتا ہے زندگی. زیس سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مسلے چہرہ مدفوع زرد تھے.